بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ مقام اہل بیت کیا ہے، یعنی شان اہل بیت کیا ہے، اور مذہب اہل بیت کی طرف گامزن ہونا کتنا ضروری ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ علم ہدایت نصب ہیں، یعنی علم ہدایت نصب ہیں، نشانیاں واضح ہیں، مینارے کھڑے ہیں، تمہاری یہ سرگردانی کہاں پہنچائے گی تمہیں؟ بلکہ یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم بھٹک کیسے رہے ہو حالانکہ تمہارے درمیان اہل بیت پیغمبر موجود ہیں جو حق کی زمام ہیں، دین کے جھنڈے ہیں، سچائی کی زبان ہیں، لہٰذا انہیں بھی قرآن کی طرح اچھی منزل پر رکھو اور تحصیل علم کے لیے ان کی خدمت میں پہنچو، جس طرح پیاسے اور تھکے ہارے چوپائے نہر کے کنارے پہنچتے ہیں۔ اے لوگو، یہ یاد رکھو، یہ ارشاد پیغمبر ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کو اگر موت آ جائے تو ظاہری حیثیت سے وہ مر جائے گا، لیکن در حقیقت وہ زندہ ہوگا اور یوں اس کا جسم خاک میں مل جائے گا، لیکن واقعتاً خاک میں نہ ملے گا۔ لہٰذا تم جو باتیں نہیں جانتے ہو اس کے متعلق لب کشائی نہ کرو، کیونکہ زیادہ تر وہی باتیں حق ہیں جن کا تم انکار کرتے ہو۔ معافی مانگو اس سے جس پر تم غلبہ نہیں پا سکتے، اور وہ میں ہوں۔ کیا میں نے تمہارے درمیان ثقل اکبر یعنی قرآن پر عمل نہیں کیا اور تم میں ثقل اصغر یعنی اپنے دونوں جگر گوشے حضرت حسن و حسین چھوڑنے والا ہوں؟ کیا میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا نہیں گاڑا؟ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے نبی کے اہل بیت پر نظر رکھو، ان کی پہچان کا پورا دھیان رہے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، یہ تمہیں براہ راست سے الگ نہ کریں گے اور نہ ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اگر وہ ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر چل کھڑے ہوں تو تم بھی چل پڑو۔ ان سے آگے نہ بڑھ جانا کہ گمراہ ہو جاؤ، اور نہ پیچھے رہ جانا کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے اہل بیت کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ وہ علم کی زندگی ہیں، ان کے دم سے علم زندہ ہے، جہالت کے لیے پیام موت ہیں، ان کے عمل کو دیکھ کر تم ان کا علم کا اندازہ کر سکو گے، ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن کا اندازہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، ان کے سکوت سے تم سمجھو گے کہ ان کا کلام کس قدر جچا تلا ہوگا، اور نہ تو وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ کہ مابین حق میں اختلاف ہوتا ہے۔ وہ اسلام کے ستون ہیں، مضبوط سہارا ہیں، انہی کے ذریعے حق اپنی منزل پر پہنچا، باطل کو زوال ہوا اور باطل کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ انہوں نے دین کو حاصل کیا، اس پر عمل کیا، اور ذہن نشین کرنے کے لیے، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، کیونکہ علم کے راوی تو بہت ہیں لیکن علم پر عمل کرنے والے، علم کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی اطرت تمام اطرتوں میں بہترین اطرت ہے، آپ کا گھرانہ تمام گھرانوں سے بہتر گھرانہ ہے، آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے۔ حرم کی چار دیواری میں وہ رویداد یعنی وہ رویدہ ہوا، اوج بزرگی تک بلند ہوا، اس درخت کی شاخیں دراز اور پھل اس کے ناممکن الحصول ہیں۔ ہم ہی پیغمبر کی نشانیاں ہیں، ہم ہی اصحاب ہیں، ہم ہی خزینہ دار ہیں، ہم ہی دروازے ہیں، گھروں میں ہیں، دروازے ہی سے آ جاؤ۔
جو شخص دروازے سے نہ آئے اسے چور کہا جاتا ہے۔ اور آگے چل کر آپ اہل بیت کی توصیف فرماتے ہیں کہ انہی کی شان میں کلام مجید کی بہترین آیتیں نازل ہوئیں۔ اہل بیت خدا کے خزانے ہیں، اگر بولیں گے تو سچ بولیں گے اور اگر خاموش رہیں گے تو ان پر سبقت نہ لی جا سکے گی۔ سامعین، ایک اور موقع پر ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اے لوگو روشنی حاصل کرو اس شخص کے چراغ کی لو سے جو تمہیں نصیحت کرنے والا ہے، یعنی جو تمہیں نصیحت کرنے والا بھی ہے اور خود بھی مطابق نصیحت عمل کرنے والا ہے۔ پانی بھر لو اس پاک اور صاف چشمہ سے جس کا پانی نتھرا ہوا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ ہم شجرہ نبوت ہیں، ہم منزل رسالت ہیں، ہم ملائکہ کی جائے آمد و رفت ہیں، علم کے خازن ہیں، حکمتوں کے سرچشمہ ہیں، ہمارے مددگار اور دوست منتظر رحمت اور ہمارے دشمن ہم سے کینہ رکھنے والے خدا کے قہر و غضب کے منتظر ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ کہاں گے وہ جو ہم سے سرکشی کے کر کے ہم پر کذاب و افطرا کر کے ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو راسخون فی العلم بتاتے تھے، آئیں اور دیکھیں کہ ہم کو خدا نے رفعت بخشی، انہیں پست کیا، ہمیں مالا مال کر دیا، انہیں محروم رکھا، ہمیں اپنی رحمت میں رکھا، انہیں نکال باہر کیا، ہم سے ہدایت چاہی جاتی ہے، ہم سے آنکھوں میں نور لیا جاتا ہے، یقیناً آئمہ قریش ہی سے ہیں جو ہاشم کی نسل سے ہوں گے، امامت بنی ہاشم کے سوا کسی کے لیے لائق سزاوار ہی نہیں اور نہ بنی ہاشم کے علاوہ کسی کو حکومت زیب دیتی ہے۔ سامعین، امام زین العابدین کا ارشاد گرامی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام جب اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ اے لوگو خدا سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو آپ دیر تک خدا سے دعا فرماتے ہیں جس میں صادقین کے درجے سے ملحق ہونے اور اندراج عالیہ کی خواستگاری فرماتے ہیں، مصائب اور شدائد کا ذکر کرتے اور آئمہ دین خانوادہ رسالت کو چھوڑ دینے والے بدعتی لوگوں نے جن چیزوں کی دین کی طرف نسبت دے رکھی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر فرماتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں ہمارے درجے سے گھٹانے پر اتر آئے، کلام مجید کی متشابہ آیتوں سے کام نکالنے لگے، انہوں نے ان آیتوں کی من مانی تعویلیں کی اور ہمارے متعلق جو کچھ ارشادات پیغمبر ہیں ان کو مبہم قرار دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ اے پالنے والے، اس امت کی نافرمانی کی کس سے فریاد کی جائے؟ حالت یہ ہے کہ نشانیاں خاک میں مل گئیں اور امت نے فرقہ پرستی اور اختلاف کو اپنا دین بنا لیا، ایک دوسرے کو کافر بتانے لگے، حالانکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور اختلاف میں پڑ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھی، لہٰذا حجت پہچاننے اور حکم کی تعویل میں سوائے ان کے جو ہم پلہ کتاب الہی ہیں، ابنائے آئمہ ہدایت ہیں، تاریکیوں کے روشن چراغ ہیں جن کے ذریعے خدا نے بندوں پر اپنی حجت قائم کی اور اپنی مخلوق کو بغیر اپنی حجت کے نہیں چھوڑا، کون بھروسہ کے قابل ہو سکتا ہے؟ تم انہیں پہچاننا اور پانا چاہو تو شجرہ مبارکہ کی شاخ اور ان پاک و پاکیزہ ذوات کے بقایا افراد پاؤ گے جن سے خدا نے ہر گندگی کو دور رکھا اور ان کی طہارت کی تکمیل کی، انہیں تمام آفتوں سے بری رکھا اور کلام مجید میں ان کی محبت واجب کی۔ یہ امام کی اصل عبارت کا ترجمہ ہے۔ غور سے ملاحظہ فرمائیے، یہ عبارت امیر المومنین کے جتنے فکرے ہم نے ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں، یہ نمایاں طور پر مذہب شیعہ کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی متواتر اقوال دیگر ائمہ کرام کے ہمارے صحاح میں موجود ہیں۔ سامعین، یہ تھی حضرات اہل بیت کی شان، اور پھر
یہ کہ جس نے اہل بیت کا تمسک نہ کیا اس کا گمراہ ہونا۔ اس کے علاوہ سرور کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جی؟ ایک کتاب خدا ہے اور دوسرا میری اطاعت۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس نے ان دونوں کو ایک ساتھ اختیار نہ کیا، دونوں کی ایک ساتھ اطاعت نہ کی، وہ گمراہ ہوگا۔ اس مطلب کی تائید اس حدیث ثقلین سے بھی ہوتی ہے جس کی طبرانی نے روایت کی ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ پیچھے رہ جانا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ سامعین، ابن حجر فرماتے ہیں کہ سرور کائنات کا یہ کہنا ہے کہ تم ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ان سے پیچھے ہٹنا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اہل بیت رسول سفینہ نوح ہیں۔ ایک اور بات جو جوہر مسلم کو اہل بیت کا پیرو بناتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ دینی معاملات میں بس انہی کی پیروی کی جائے۔ سرور کائنات کی یہ مشہور حدیث ہے کہ آگاہ ہو جاؤ لوگو، تم میں میرے اہل بیت کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے نوح کا سفینہ، کہ جو شخص اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے گریز کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے باب خطہ، کہ جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بخش دیا گیا۔ اور آپ کا یہ بھی بیان ہے کہ ستارے زمین کے باشندوں کے لیے غرقابی سے امان ہیں، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے دینی معلومات میں اختلاف کے وقت امان ہیں۔ پس اگر میرے اہل بیت کی مخالفت کوئی گروہ عرب کرے گا تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو کر ابلیس کی جماعت بن جائے گا۔ اب ہم آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ ان روایات کے بعد کیا گنجائش باقی رہتی ہے کہ اہل بیت کی پیروی کرنے اور ان کی مخالفت سے باز رہنے کے سوا اور کوئی چارہ کار رہتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جیسے صاف اور صریح الفاظ میں اس امر کو واضح فرمایا ہے کہ میں تو نہیں جانتا کہ کسی اور زبان میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ممکن ہے۔ یہاں اہل بیت سے مراد مجموع اہل بیت من حیث المجموع ہیں، یعنی جملہ اہل بیت سب کے سب اعلیٰ سبیل الاستغراق مقصود ہیں، اس لیے کہ یہ بمنزلت صرف انہی کے ہیں جو خدا کی حجت اور اس کی طرف درجہ امامت پر فائز ہیں، جیسا کہ عقل بھی کہتی ہے اور احادیث بھی بتاتی ہیں۔ چنانچہ جمہور مسلمین کے علماء اعلام نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ غالباً اہل بیت جنہیں رسول نے یعنی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان سے مراد علماء اہل بیت ہیں، اس لیے کہ انہی سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے جیسے ستاروں سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور جو ہمارے درمیان سے اگر ہٹ جائیں تو روئے زمین کے باشندوں کو آیات الہی کا سامنا ہو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب مہدی تشریف لائیں گے، جیسا کہ احادیث میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور انہی کے زمانے میں دجال بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پے در پے خدا کی نشانیاں ظہور میں آتی رہیں گی۔ اور دوسرے مقام پر ابن حجر فرماتے ہیں کہ سرور کائنات سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کے بعد لوگوں کی زندگی کیسے بسر ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی زندگی بس ایسی ہوگی جیسے اس گدھے کی زندگی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوگی، یعنی ٹوٹ چکی ہوگی۔